کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہو اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی, لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے. اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا, ساری زمین کفرستان ہو جائے گی, صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا. لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا, ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے, حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے, پھر دجال نکلے گا, پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا, امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہیں اور اس میں میرا پورا لیکچر بھی ہے, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے, وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے, زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریکارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے, اب نماز تم نے پڑھا. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12, آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں, 390, 91 اور 92, اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں, 5505 اور 5506, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر, اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی, کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی, امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کروں, اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی, اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, امام مہدی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم, 7315 سے 7319, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا. آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور
عمر بن عبد العزیز چھٹے خلیفہ ہیں، اور ساتویں جو ہے وہ سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی، جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبد العزیز نہیں، وہ بھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے۔ یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے۔ صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں۔ 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلیں گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا، تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284، اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔